بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورہ فرقان ہمارے زیر مطالعہ ہے. کل 6 رکوع ہیں. 3 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھے رکوع سے آج اللہ کے نام سے ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر ہے 35. سورہ فرقان میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، اس کا آغاز ہوا تبارک الذی کے مبارک کلمے سے. تبارک الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. آپ کے ذہن میں آیا ہوگا قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے جس کا آغاز اسی مبارک کلمے سے ہے، سورۃ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. لیکن اس سورت کا خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ کلمہ اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا. پہلا رکوع آغاز بھی تبارک الذی، دوسرے رکوع کا آغاز تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار. پھر آخری رکوع جو ہے وہ بھی اسی کلمے سے ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تو یہ ایک منفرد معاملہ ہے سورہ مبارکہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا معاون اور مددگار بنایا تھا. اس ایک رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے رسولوں کا ذکر ہے، اور اس ایک رکوع میں ہی تقریباً سب کو سمیٹ لیا گیا اختصار کے ساتھ. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے حکم دیا کہ جاؤ تم دونوں اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے انہیں بالکل پامال کر کے رکھ دیا، تلپٹ کر دیا، اکھاڑ پھینکا انہیں. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، اور نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، تکذیب کی رسولوں کی، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کیا. وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے انہیں بنا دیا لوگوں کے لیے ایک نشانی، بلکہ نشان عبرت. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے، گناہگاروں کے لیے انتہائی دردناک عذاب تیار رکھا ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ زمانی ترتیب جو ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا. پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا. حالانکہ ترتیب زمانی کے اعتبار سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید بڑے اہتمام سے کرتا ہے.
وعاد وثمود واصحاب الرس، اور عاد کو بھی اور سمود کو بھی اور کنویں والوں کو بھی، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ اصحاب الرس جو ہیں کنویں والے، ان کا کوئی تعین نہیں ہو سکا، کسی بات پر ہمارے مفسرین جو ہیں متفق نہیں ہو سکے کہ یہ کون تھے۔ اجمالاً یہی بات ہے کہ وہ کوئی ایک قوم تھی، ان کی طرف اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کنویں میں بند کر دیا تھا، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بچا لیا جیسے کہ اللہ کی سنت ہے، لیکن ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کا نام ہی اصحاب الرس پڑ گیا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس دوران ہم نے اور بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر قوم شعیب کا ذکر آئے گا، قوم لوط جو ہیں ان کا بھی ذکر جو ہے نام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اجمالاً سب کو شامل کر لیا گیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے واضح کر دی تھی، سنا دی تھی مثالیں، یعنی اپنی تعلیمات وضاحت کے ساتھ ان کو بیان کر دی گئی تھی، ان کے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سبھی کو ہم نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس سے، ان کا گزر ہوتا ہے، وہ کہ جن پر بڑی تباہ کن بارش برسائی گئی تھی۔ اب یہاں ذکر جو ہے قوم لوط کا ہے۔ افلم یکونوا یرونہا، تو کیا وہ دیکھتے نہیں رہے ہیں اس کو؟ جب بھی گزر ہوتا ہے ان کو موقع ملتا ہے اس کھنڈرات کو دیکھنے کا۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ امید نہیں رکھتے دوبارہ جی اٹھنے کی۔ آخرت کو ماننا جو ہے یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لہذا ہر چیز کے منکر ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اب یہ وہ طنزیہ جملے ہیں تیر کی طرح دل میں پیوست ہو جانے والے، کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ انتہائی توہین آمیز انداز میں۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، یہ شخص تو تلا ہوا تھا، یہ تو ہمیں بچلا دیتا ہمارے معبودوں سے، یہ تو برگشتہ کرنے لگا تھا ہمیں ہمارے معبودوں سے، اگر ہم ہی نہ جمے رہتے، ہم نے ہی استقامت اور صبر کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا۔ اب یہ ان کا بھی ایک صبر ہے، ان کی بھی ایک استقامت ہے کہ واقعتاً جس طریقے سے یہ قرآنی آیات نازل ہو رہی ہیں اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے دعوت و تبلیغ میں، تو یہ تو ہمیں پٹڑی سے اتارنے لگا تھا، ہماری اس پٹڑی سے جو ہمارے آباء و اجداد کے دور سے چلی آ رہی۔ لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم نے ہی ثابت قدمی نہ دکھائی ہوتی اس پر۔ وسوف یعلمون حین یرون العذاب، اور کوئی دیر کی بات ہے وہ جان لیں گے جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ من اضل سبیلا، کون تھا جو پٹری سے اترا ہوا تھا، کون تھا جو گمراہ تھا، کون سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کہ آپ نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ بہت عجیب الفاظ ہیں، اپنے نفس کو، اپنی نفسانی خواہشات ہی کو معبود کا درجہ دے دیا ہے جس شخص نے۔ کیا آپ نے اس کے حال پہ غور کیا؟ یہ وہ ہے جسے اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو نفس کا غلام ہے، جو دل میں خواہش ابھری، جدھر نفس نے لگا دیا جس طرف، اور جو اس کے رجحانات ہیں پست رجحانات، انہی کے اندر مگن ہے، انہی کو پورا کرنے میں لگا ہوا انتہائی خود غرض نفس پرست انسان۔ تو پوجنا تو چاہیے اللہ کو، یہ گویا اپنے ہی نفس کو پوج رہا ہے، اسی کو معبود کا درجہ دے بیٹھا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کا وکیل اور اس کے ضامن بننے کو تیار ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، نہیں یہ تو